إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا البلد الأمين. وقال في موضع الثاني لا أقسم بهذا البلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. معزز سامعین کرام، حاضرین، نوجوانان اسلام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، تمام تعریفات و توصیفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے جو ہم سب کا خالق ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین، آج کے درس کا عنوان ہے فضائل حرمین شریفین. اس لیے کہ ابھی ہم لوگوں نے عید کی خوشیاں منایا. عید کی خوشیوں سے پہلے اللہ رب العالمین نے حج کے احکامات جاری فرمائے اور پوری دنیا سے انسانیت حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کو پہنچی اور بہت سارے لوگوں نے حج کو ادا کیا، اور جو لوگ اپنے اپنے وطن میں رہے ان لوگوں نے عرفہ کا روزہ رکھ کے اور جانور کی قربانی دے کے حج کا ثواب حاصل کر لیا. اور اللہ رب العالمین نے جو احکامات ہم پر نافذ کیے تھے حد المقدور انسان نے اسے ادا کرنے کی کوشش کی. یہ دونوں گھر بہت ہی مقدس اور پاکیزہ گھر ہیں، یعنی مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ. کعبۃ اللہ کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ امن والا، شانتی والا اور سکون ہی سکون والی جگہ ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سورہ 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ جو شہر ہے یعنی مکہ المکرمہ یہ امن والا شہر ہے. دوسری جگہ سورہ البلد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے لا اقسم بهذا البلد. اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے شہر کی، یعنی قسم کھانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یقیناً یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پاکیزگی کا باعث ہے. حضرت عبداللہ ابن عدی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ الحزورہ مقام پر کھڑے ہوئے. الحزورہ یہ ایک مقام ہے مکہ المکرمہ کے قریب، یعنی خانہ کعبہ سے قریب ایک جگہ ہے. اس مقام پر آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر مکہ المکرمہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی قسم تم اللہ کی بہترین اور اس کو سب سے محبوب زمین ہو. یعنی کعبۃ اللہ جہاں پہ واقع ہے، نبی علیہ السلام الحزورہ مقام پر کھڑے ہو کر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہترین جگہ ہے، یعنی کعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت ہی محترم گھر ہے، بہت ہی پاکیزہ شہر ہے، اور اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اگر اس جگہ سے یعنی مکہ سے نکالا نہیں جاتا تو میں کبھی نہیں چھوڑتا. ایک دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ المکرمہ کو نبی علیہ السلام مخاطب ہو کر، یعنی کعبۃ اللہ سے مکہ المکرمہ سے نبی علیہ السلام مخاطب ہو کر آپ نے کہا تو کتنا اچھا شہر ہے. مکہ کے سلسلے میں نبی نے کہا کہ تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے. اگر میری قوم مجھے تجھ کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے علاوہ کسی زمین پر سکونت اختیار نہ کرتا. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے ہٹنے پر مجبور نہ کرتی تو میں ہرگز اس مقدس گھر کو، اس مقدس جگہ کو، اس پاکیزہ شہر کو کبھی نبی علیہ السلام نہیں چھوڑتے. یعنی نبی علیہ السلام کو اتنی محبت تھی اس مقدس مقام سے. تو ہمارے اوپر بھی ہم یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اس گھر سے محبت کرنی چاہیے،
ہمیں بھی اس گھر سے محبت کرنی چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین توفیق بخشے اس مقدس گھر کا تو ہمیں اس گھر کو ٹکٹکی لگا کر بیٹھ کر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یعنی ہم جب طواف سے فارغ ہوں، سعی سے فارغ ہوں، یعنی ہم عمرہ کو جائیں تو اگر کرسی کا اہتمام ہو تو وہاں پر ہم بیٹھیں اور کعبۃ اللہ کو ہم ڈیپلی ہم دیکھیں تو یہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان اول بیت اُزِّئَ للناس، جو دنیا میں سب سے پہلے جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہے۔ جو دنیا میں جو سب سے پہلے گھر بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے، وہ مکۃ المکرمہ ہے۔ اور دنیا کے اسپریڈنگ سسٹم کو، یعنی دنیا کی جو پھیلاؤ کا نظام بھی اللہ رب العالمین نے بنایا تو وہ بھی کعبۃ اللہ ہے، یعنی دنیا کا سینٹر پوائنٹ کعبۃ اللہ ہے۔ اور اس کی تصدیق اسپیس پر جانے والی سنیتا ولیم نے بالکل صاف صاف کہہ دیا ہے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہ میں جب اوپر کو پہنچی اور جب میرا یان اوپری حصے میں جب پرواز کرنے لگا تو میں نے ہو کی آواز محسوس کی۔ جب میں نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ سے اٹھنے والی اذان کی آواز تھی، کعبۃ اللہ سے وہ اٹھنے والی اذان کی آواز تھی۔ گویا کہ اللہ رب العالمین اذان کی آواز کو پوری کی پوری وایو منڈل میں پھیلا رہا ہے، پوری آواز کو اللہ رب العالمین دنیا میں اسے محفوظ کر رہا ہے۔ اسی لیے اذان ایک ملک سے ہوتے ہوئے دوسرے ملک کو پہنچ جایا کرتی ہے، یعنی جہاں جہاں وقت ٹائم ٹریولنگ کرتا ہے ویسے ہی اذان کی شروعات ہو جایا کرتی ہے۔ گویا کہ ایک لمحہ، ایک دقیقہ، ایک سیکنڈ بھی اذان سے دنیاوی نظام خالی نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین نے اس گھر کو یہ شرف عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین اس گھر کو یہ شرف عطا کیا ہے۔ ایک تاریخی واقعات پر ہم روشنی ڈالتے چلتے ہیں کہ یہ تاریخی واقعہ نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے 9 ربیع الاول پیر کے دن 20 اپریل 571 عیسوی کو آپ شہر مکہ میں پیدا ہوئے، اور ایک اسلامک تاریخ کے مطابق 4:45 پر صبح کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ یمن کے اندر ایک گورنر تھا جس کا نام ابرہا تھا۔ یمن کے اندر ایک گورنر تھا جس کا نام ابرہا تھا، اور یمن کے سارے لوگ کعبۃ اللہ کو آیا کرتے تھے عبادت کے لیے، لہذا ابرہا کو یہ بات راس نہیں آئی، ابرہا کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ کیوں سارے کے سارے لوگ، پوری انسانیت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کیوں کعبۃ اللہ کو پہنچ جاتا ہے، کیوں نہ اسے روکا جائے، کیوں نہ اسے روکا جائے۔ لہٰذا اس نے یمن کے ایک شہر صنعاء کے اندر اس نے ایک کنیسہ بنایا، اس لیے کہ وہ عیسائی تھا، اور اس نے ایک چرچ بنایا، اور چرچ بنانے کے بعد جو آنے والے جانے والے مسافر تھے جو کعبۃ اللہ کو آتے تھے وہ ان کے راستے میں اس نے باؤنڈیشن پیدا کیا اور کہنے لگا کہ تم وہاں نہ جا کے اس گھر کا طواف کرو، اس گھر میں عبادت کرو، اور لوگوں کو اس کی طرف مبذول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اور جب دیکھا کہ لوگ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں، پھر بھی ابرہا کی باتوں کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اس نے ٹھانی کیوں نہ کعبۃ اللہ کو ہی منہدم کر دیا جائے، کیوں نہ کعبۃ اللہ کو ہی گرا دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، اسے زمین کے اندر دھسا دیا جائے۔ اس ناپاک ارادے سے وہ 60,000 لشکروں کو لے کر کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 60,000 انسانی لشکروں کو لے کر وہ کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہو گیا، جس کے اندر 13 ہاتھی بھی تھے، جس کے اندر 13 ہاتھی بھی موجود تھے، اور وہ یمن سے چلتا رہا یہاں تک کہ چل کے وہ مزدلفہ پہنچا، اور مزدلفہ اور مینا کے بیچ میں اس نے قیام کیا، مزدلفہ اور مینا کے بیچ میں اس نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے ساتھ عبد المطلب کا چراغاں، عبد المطلب ان دنوں کعبۃ اللہ کے محافظ تھے، کعبۃ اللہ کے متولی تھے، کعبۃ اللہ کے وہ نگراں تھے،
دیکھ ریکھ کی ذمہ داری نبی علیہ السلام کے دادا جان عبد المطلب کے ذمے تھی، اور مینا اور مزدلفہ کے بیچ میں عبد المطلب کا چراگاہ تھا جہاں ان کے اونٹ چرا کرتے تھے۔ جب ابرہہ قیام کیا اور اپنے فوجی لشکروں کو وہاں پر ٹھہرایا اور ہاتھی کو بھی جب وہاں پہ ٹھہرایا تو دیکھا اونٹ کے ریوڑوں کو، تو اس نے اسے قبضہ میں لے لیا۔ عبد المطلب کے اونٹ کو اس نے قبضہ میں لے لیا، اور قبضہ میں لینے کے بعد اس کے ارادے بدل گئے، جیسے ہی عبد المطلب کو یہ خبر ملی، عبد المطلب ابرہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابرہہ سے انہوں نے کہا کہ میرا اونٹ تو مجھے واپس کر دو، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ ابرہہ کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید مسجد کعبۃ اللہ کا متولی میرے پاس اسی وجہ سے آیا ہے کہ وہ کچھ معاہدہ کرنا چاہے گا اور کعبۃ اللہ کے بارے میں کچھ سفارش کرے گا، حالانکہ اس کا اپوزٹ ہوا، اس کے خیالات سے بھی پرے۔ عبد المطلب پہنچے اور عبد المطلب پہنچنے کے بعد اپنے اونٹ کا مطالبہ کیا، لہذا ابرہہ نے بہت ہی اسے حواس باختہ ہو گیا، کہا عبد المطلب کو کیا ہو گیا کہ وہ اونٹ کا مطالبہ کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کے بارے میں ذرہ برابر اسے فکر نہیں، تو لہذا اس نے عبد المطلب کے اونٹ کو واپس کر دیا۔ عبد المطلب کے اونٹ کو واپس کرنے کے بعد ابرہہ نے کہا عبد المطلب تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے معلوم ہے یہ 60,000 کا لشکر اور اس کے اندر جو ہاتھی ہیں 13 ہاتھی کس ارادے سے آئے ہوئے ہیں تمہیں معلوم ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اس لارڈ کا گھر ہے، اس گاڈ کا گھر ہے جس کے تمام کائنات میں بسنے والے اسی کی عبادت کیا کرتے ہیں، اس پالنہار کی عبادت کیا کرتے ہیں، لہذا جس رب کا وہ گھر ہے وہی رب اس کا محافظ ہے، جو رب خالق کائنات ہے وہی اپنے گھر کا محافظ ہے۔ لہذا ابرہہ اپنے لشکروں کو لے کر بڑی ہی آن بان کے ساتھ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے وہ جیسے ہی اپنے لشکروں کو لے کر آگے بڑھا، ہاتھی کے لشکر کو لے کر آگے بڑھا، وہ ہاتھی وہ جانور وہ اپنے رخ کو تبدیل کر دیا کرتے، لیکن بار بار وہ ہاتھی کو کچوکا لگاتا، اس کے آرمیز جو تھے کچوکا لگاتے اور مجبور کرتے کعبۃ اللہ کی طرف اسے دوڑنے پر، لیکن بار بار کعبۃ اللہ کی طرف سے وہ اپنے رخ کو پھیر لیا کرتے وہ جانور۔ لہذا جب ابرہہ کی شرارت انتہا کو پہنچ گئی اور جب اس کے آرمیز نے پل پڑے وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے، جب وہ اس کے قریب ہونے لگے، اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام چلایا، اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت کا ایک نظام چلایا، اور اللہ رب العالمین سورہ فیل میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ جیسے ہی ہاتھی والے لشکر جیسے ہی کعبۃ اللہ کی طرف پہنچتے، اللہ سبحانہ و تعالی ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے پرندوں کے چونچ میں اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے پنجوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنکریٹ کو پروتا، وہ سمندر کی لہروں سے ہوتے ہوئے فضاؤں میں وہ پرندے پرواز کیا کرتے، اور پرواز کرنے کے بعد اوپر سے وہ کنکریٹ کو اپنے چونچ سے چھوڑتے اور اپنے پنجوں سے چھوڑتے، جس کا نقشہ اللہ کا قرآن سورہ فیل میں اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، وہ پرندے فضاؤں میں اڑتے اور اڑنے کے بعد اپنے چونچ سے کنکریٹ چھوڑتے، اپنے پنجوں سے کنکریٹ چھوڑتے، اور جیسے ہی وہ کنکریٹ ان کی آرمیز پر، ان کے لشکروں پر جیسے ہی وہ پڑتا، وہ پڑھنے کے ساتھ ایسے پگھل جاتے، ایسے گھل جاتے جیسا کہ کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کعصف مأکول، ایسے ہو گئے اس کے 60,000 لشکر، اس کے افراد، اس کے جانور وہ ایسے ہو گئے آنن فانن میں جیسے کھائے ہوئے بھوسا۔
وہ بھوسے کے مانند، اسف عربک میں بولتے، وہ جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی وسعت نہ ہو، یعنی جانور کھانے کے بعد جو مینگنی کر دیا کرتے ہیں وہی کیفیات ہو گئی۔ یعنی جب جب باطل نے حق کو چیلنج کیا، حق پرستوں کی ایک جماعت نے ہر دور میں اس چیلنج کو قبول کیا اور مردانہ وار سر بکف کفن بردوش ہو کر میدان میں آ نکلے اور خیل باطل کو چکنا چور کر دیا، جس کے نتیجے میں بدر کا میدان، احد کی پہاڑی، خندق کی لڑائی، آتش کدہ ایران ہم سب کے قبضے میں رہا۔ اور جب جب مسلمانوں کے اندر اقتائیت رہی اور خلوص للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں جب جب مسلمان کھڑے رہے، اللہ رب العالمین کی مدد اور اللہ رب العالمین کی نصرت آئی اور دنیا والوں نے بھی دیکھا۔ لہذا اللہ رب العالمین کا کلام نے بالکل ان واقعات کو صاف صاف بیان کیا ہے۔ ایک منچنا یہ بھی دعویٰ کیا عرب کا ایک منچنا کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کتاب ہے تو میں بھی ایسی آیت لکھ کے لا سکتا ہوں، میں بھی ایسی آیت لا کر پیش کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اس نے ایک آیت لکھی، الفیل والملفیل خرطومہ طویل، ہاتھی اور ہاتھی، اس کے لمبے لمبے سونڈ، اذنہ وسیع، اور اس کے چوڑے چوڑے کان۔ اس کے اندر اس نے ایک ہاتھی کے، ایک جانور کی جس کی کوئی حیثیت نہیں، رب کے آگے اس کے اوصاف کو اس نے بیان کیا۔ حالانکہ اس واقعات میں اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کی آمد سے 50 دن پہلے کے تمام واقعات کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے اور ہمیں یہ بتلایا ہے کہ جن باغیوں نے اللہ سے بغاوت کی اور اللہ کے گھر کی طرف ناپاک ارادوں سے قدم بڑھائے، اللہ رب العالمین نے ان کے پنجوں کو مروڑ دیا، اللہ رب العالمین ان کی ہستیوں کو مٹا دیا، اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہی انہیں ذلیل و رسوا اور خار کر کے اللہ رب العالمین نے دکھا دیا۔ لہذا اس کی عظمت کو ہم پہچانیں، اللہ رب العالمین کی گھر کی عظمت کے ساتھ ہم جب بھی جائیں اس گھر کو اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر خوب اس سے فائدہ اٹھائیں، وہاں پہنچنے کے بعد خوب عبادت کریں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب قرآن مقدس کی تلاوت کریں، جس زبان میں ہمیں آتی، جو زبان ہماری ہو ہم اسی زبان میں دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے گھر میں کوئی امتیاز نہیں، کعبۃ اللہ پہنچنے کے بعد کوئی مخصوص دعا نہیں کہ صرف ایک ہی زبان میں دعا ادا کی جائے، نہیں، کوئی قید نہیں۔ نبی علیہ السلام کے فرمودات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مقدس گھر کو جب ہم جائیں، اگر عربک دعاؤں یاد کر لیں تو نور علی نور، اور اگر یاد نہ ہو تو جو بھی ہماری زبان ہو اس زبان میں ہم اس مقدس گھر میں بڑھ چڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان واقعات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کعبۃ اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، مسجد نبوی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، نبی علیہ السلام کی حقیقی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، ہمارے دلوں سے بغض، عناد، شرکشی کو یا اللہ تو دور فرما، شیطان مردود کے شر سے خصوصاً ہم سب کی حفاظت فرما کر خالص اپنی رضا کے لیے اچھے عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔